أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمجتبى نبر لطائفنا بالذکر والفکر والعرفان والحکم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جس بھی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اس کو مس کرتے تھے مسیح اس لیے نام پڑا کیونکہ جس مردے کو بھی مس کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرما دیتا تھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کمال کا معجزہ تھا کہ جس بیمار کو ہاتھ لگاتے اس کو شفا مل جاتی جس مردے کو ہاتھ لگاتے اللہ کی اذن سے وہ زندہ ہو جاتا یا رسول اللہ ان کو جو کمالات ملے تھے وہ در حقیقت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملے تھے جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا
نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت جہاں پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی تفسیر اور تشریح بیان فرما رہے ہیں، آج چونکہ موضوع ہے سلطنت مصطفیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی سلطنت دی تھی اس کا بھی معنی و مفہوم یہاں پہ پایا جا رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وہ نعمتیں ہوں، وہ سلطنتیں ہوں، وہ دنیا جہاں کے رحم ہو کرم ہو جو بھی ہو، خدا دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے۔ ایک صحابی رسول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہمیں جو بھی مسئلہ پریشانی ٹینشن ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ ہمارے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں، ہماری مشکل کشائی فرما دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ سب سے بڑی مشکل تو قیامت کی مشکل ہے، ہم آپ کو کس جگہ پہ پائیں گے، کس جگہ پہ آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو اس چیز کو اور اس بات کو اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کا رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کا رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی، سے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ ذات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس محفل میں جمع ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے میلاد میں جمع ہیں، اور آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے سلطنت مصطفیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ذات محترم سلطنت کا اندازہ تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں جب میرے اور آپ کے آقا غریبوں کے ملجا محتاجوں کے داتا ابھی دنیا میں تشریف لائے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہی آپ کی سلطنت کا اعلان فرما دیا، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے خانہ کعبہ کے اوپر آپ کی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے، ایک مغرب میں جھنڈا گاڑ دیا، ایک شمال میں جھنڈا گاڑ دیا، ایک مغرب میں جھنڈا گاڑ دیا، ایک مشرق میں جھنڈا گاڑ دیا۔ حضرت محترم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت، اس کا کیا کہنا کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ بادشاہ اپنے دربار کے جو ایس او پیز ہوتے ہیں، دربار کے جو آداب ہوتے ہیں، اس کو وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے دربار کا آپ نے اس طرح ادب کرنا ہے، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے۔ لیکن قربان جائیں نبی پاک صاحب اللہ کا دربار وہ ہے کہ جس کے دربار کے ایس او پیز اور جس کے دربار کے آداب جو ہے
خالق کائنات خود ڈیسائیڈ فرماتا ہے۔ اور بادشاہ جو ہے، بادشاہ جب دنیا میں رہتے ہیں، جب تک وہ دنیا میں ہوتے ہیں، اس وقت تک تو لوگ آداب بجا لاتے ہیں، اس وقت تک تو ان کے دربار کا ادب رہتا ہے۔ جب بادشاہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہی لوگ جو ان کے دربار کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں، وہی لوگ جو ان کے دربار کے اندر ادب سے آتے ہیں، وہی لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال پہ، ہمارے آقا پہ کیسی سلطنت ملی کہ خالق کائنات نے ان کے دربار کے آداب بھی خود ڈیسائیڈ فرمائے۔ آپ کو گئے ہوئے دنیا سے تقریباً 1400 یا 1500 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ویسا ہی ادب کیا جاتا ہے جیسا کہ ادب پہلے کیا جاتا تھا۔ محترم، آپ کی سلطنت کا انداز ان لوگوں نے دیکھا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا گھر اور محبوب کا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ میں جائیں تو ایک علیحدہ منظر نظر آتا ہے، وہاں پہ ایک علیحدہ روح اور دبدبہ نظر آتا ہے، وہاں پہ جلال نظر آتا ہے، وہاں پہ شور و غل نظر آتا ہے۔ لیکن جب در مصطفیٰ پہ چلے جائیں، وہی لوگ جو خانہ کعبہ میں پہلے گئے تھے، وہی لوگ مدینہ شریف میں آتے ہیں، جہاں پہ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ادب کا یہ مکان ہے، ادب کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے لگتا ہے سکون کی بارش ہو رہی ہے، ادب کی بارش ہو رہی ہے، ادب اتر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے چاہنے والوں کے دلوں پر سکون کی بارش فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی سلطنت دی جس کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو بھی لوگ چلتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم نہیں بڑھانے۔ یہ تمہارے محبوب ہیں، یہ تمہارے رسول ہیں، ان کے دربار کا یہ ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان اور رفعت دی ہے کہ ان سے آگے قدم نہیں بڑھانا، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے آداب کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ جو ان سے آگے بڑھے گا ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، جو ان کے آداب کو بچا لائے گا ان کے صدقے ان کو دنیا اور آخرت کی سلطنت عطا فرمائی جائے گی۔ محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز سے آواز بلند نہیں کرنی۔ بادشاہوں کے دربار کے ادب ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ خاص ایڈیکیٹس کے ساتھ جاتے ہیں، خاص انداز سے بٹھایا جاتا ہے، خاص انداز سے ملاقات کروائی جاتی ہے، لیکن قربان جائیں نبی کے دربار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود آداب سکھا رہا ہے کہ آواز کو بلند نہیں کرنا۔ یہ آیت جب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، وہ ذرا اونچی آواز میں بات کیا کرتے تھے، تو وہ گھر میں بیٹھ گئے، گھر میں بیٹھے نبی پاک صاحب اللہ کے پاس حاضر نہیں ہوتے تھے، مسجد نبی میں وہ آتے نہیں تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے خود پوچھ لیا، چونکہ پیارے آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ قیس کیوں نہیں آ رہے، صحابہ کرام کو بھیجا اور بھیج کے پوچھوایا کہ قیس سے پوچھ کے آؤ کہ قیس کیوں نہیں آ رہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے اور صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت بینہ نازل کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ نبی کی آواز سے آواز کو اونچا نہیں کرنا، جو آواز کو اونچا کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، مجھے یہ ڈر لگ گیا ہے کہیں اللہ نے میرے اعمال کو ضائع نہ کر دیا ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قیس کو لے جایا گیا، نبی پاک صاحب اللہ مسکرائے، فرمایا اے قیس پہلے کی یہ بات تھی کہ اگر پہلے کوئی کرتا تھا تو وہ بات پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اگر بعد میں ایسی بھی کرے گا تو اس کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ مفسرین کرام نے جہاں پہ لکھا پھر صحابہ کرام اتنی آہستہ بات کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کی بات کو سن تک نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے سب سے عظیم صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انتہائی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام کو دوبارہ کہنا پڑتا تھا کہ ابوبکر صدیق یا اے عمر فاروق تم کون سی بات کہہ رہے ہو۔ تو ادب جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کے دربار کا اور آپ کی سلطنت کا یہ کوئی عام نہیں سکھایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا درس ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کی سلطنت کا ادب کیا تھا؟ اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ فرشتے بھی جب آتے تھے تو پیارے آقا علیہ السلام کے دربار میں اور پیارے آقا علیہ السلام کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے۔ نبی پاک صاحب العلا کا یہ آخری ایام تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے آستانے پہ تشریف فرما ہے۔ سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ دروازے پہ جب دستک ہوتی ہے تو دروازے پہ کھڑا ہوا ایک شخص ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل النبوت و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ ادخل، کہ اے اہل بیت، اے نبی پاک صاحب العلا کے گھر والوں، آپ کے گھر کی رسالت ہے اور آپ کے گھر میں فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ مختلف الملائکہ، فرشتے آپ کے گھر میں چکر لگاتے رہتے ہیں، ادخل، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المومنین ہیں اور امت کی سب سے بڑی فقیہ ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتی ہیں اجیب الرجل یا فاطمہ، اے فاطمہ جو دروازے پہ شخص کھڑا ہے اس کو جواب دیجئے کہ کیا آپ نے اس کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آجرک اللہ فی ممشاک یا عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسہ، کہ اے وہ شخص جو کہ دروازے پہ کھڑا ہے، پیارے آقا علیہ السلام اس وقت مشغول ہیں اپنے نفس پہ، یعنی آپ کی طبیعت خراب ہے، ابھی آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہی بات کہتا ہے السلام علیکم یا اہل البیت و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ ادخل، کہ اے اہل بیت تمہارے اوپر سلام ہو، تمہارے گھر کی رسالت ہے اور جہاں پہ فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دوبارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہی جواب دیا کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے نفس میں مشغول ہیں، ابھی آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ پھر دوبارہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل البیت و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ ادخل، اے اہل بیت آپ پر سلام ہو، آپ کے گھر کی رسالت ہے اور فرشتے آپ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اب تیسری مرتبہ اس سے پہلے کہ حضرت فاطمہ جواب دیتی، پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اے فاطمہ جانتی ہو من بالباب، دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا دروازے پہ کون کھڑا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دروازے پہ کوئی عام بندہ نہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ کی سلطنت کا، آپ کے رتبے کا، آپ کے مقام کا، کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جب گئے تو آپ کو اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جب گئے حضرت عزرائیل علیہ السلام بغیر اجازت کے گئے اور ان کی روح کو قبض کر لیا، لیکن سلطنت مصطفیٰ کا کمال یہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کو اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جب وہ بھی در مصطفیٰ پہ آتے ہیں، جب وہ بھی سلطنت مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں تو ان کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عزرائیل علیہ السلام یا ملک الموت تم اندر آ سکتے ہو۔ جب ملک الموت اندر آئے
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ملک الموت جئتنی زائرا ام قابضا. یہ میں عبارت اس لیے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ عبارت ہے جس عبارت کو حضور داتا علی حجویری نے بھی پڑھا ہے. محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ وہ عبارت ہے جس کو حضور داتا علی حجویری نے پڑھا ہے. یہ وہ عبارت ہے جس کو حضور غوث پاک نے بھی پڑھا ہے. یہ وہ عبارت ہے جس عبارت کو سیدنا امام اعظم نے بھی پڑھا ہے. یہ وہ عبارت ہے جس کو صحابہ کرام نے بھی اپنے مبارک زبانوں سے ادا کیا ہے. آج ہم اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی برکت عطا فرمائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا یا ملک الموت جئتنی زائرا ام قابضا. اے ملک الموت زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو پتہ چلا در مصطفیٰ وہ در ہے, سلطنت مصطفیٰ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کی زیارت جبریل اسرائیل علیہ السلام بھی کرنے کے لیے آتے تھے. اسی لیے تو نبی پاک پوچھ رہے تھے اے اسرائیل بتاؤ زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ زیارت کرنے کے لیے بھی آیا ہوں اور روح قبض کرنے کے لیے بھی آیا ہوں, لیکن اللہ کی طرف سے ایک خاص حکم لے کر آیا ہوں. مجھے اللہ کی طرف سے آرڈر ہے, مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اسرائیل میرے محبوب کے پاس جانا ہے. ان کے گھر میں بغیر اجازت کے بھی نہیں جانا اور ان کی روح ان کی اجازت کے بغیر قبض بھی نہیں کرنی. اس لیے یا رسول اللہ میں اجازت لے کے آیا ہوں, آپ کی اجازت ہوگی تو پھر روح قبض ہوگی ورنہ آپ دنیا کے اندر ہی رہیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی گفتگو فرما رہے ہیں. نبی پاک صاحب الاولاق نے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے اسرائیل این خلفت حبیبی جبریل. اے اسرائیل اکیلے آ گئے ہو, میرے دوست جبریل کو کہاں پہ چھوڑا ہے؟ جبریل کہاں پہ ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے, فوراً حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر ہو گئے. جبریل امین علیہ السلام آئے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بشرنی یا جبریل, جبریل مجھے بشارت دیجئے. توجہ فرمائیے گا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رتبہ, کیا شان, کیا سلطنت عطا فرمائی تھی. فرمایا بشرنی یا جبریل, جبریل مجھے بشارت دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح کی استقبال کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور سارے آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا والحمدللہ, اے جبریل اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے. بشرنی مجھے بشارت دو. جبریل سمجھے نہیں تھے پیارے آقا علیہ السلام کے بشارت لینے کا مقصد کیا تھا. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو بھی سجا دیا گیا ہے, جنت کے بھی دروازے کھلے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سجی ہوئی ہے آپ کی روح کے استقبال کے لیے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے, لیکن بشرنی یا جبریل, جبریل مجھے بشارت دیجئے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا سارے نبی سارے رسول ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا, کسی کی جرت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کی, اللہ کے سامنے کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. اس وقت اللہ آپ کو رتبہ عطا فرمائے گا کہ آپ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کے دروازے کو کھول دے گا. فرمایا جبریل علیہ السلام اس پر مجھے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے رتبہ دیا ہے, لیکن مجھے بشارت دیجئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ بات سنی عرض کرنے لگے یا حبیبی اما تسألنی, اے میرے محبوب کس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں, میں سمجھ نہیں رہا, کیا چیز پوچھنا چاہتے ہیں. قربان جائیں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسألک عن غمی و ہمی, اسألک عن غمی و ہمی. اے جبریل امین میں اپنے غم اور ہم کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. واللہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کا ترجمہ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. کاش ان کی فیلنگز میں آپ تک کنوے کر سکتا, آپ تک ریفر کر سکتا, آپ تک پہنچا سکتا. واللہ اگر ان الفاظ کی فیلنگ آپ محسوس کر لیں
تو آپ دھاڑے مار مار کر روئیں کہ وہ آخری وقت ہے میرے نبی کا، میرے نبی دنیا سے تشریف لے کر جانے والے ہیں، لیکن اس وقت بھی غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کو دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، اس وقت بھی غم کا اظہار کر رہے ہیں تو اپنی امت کے بارے میں کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ فرمایا، عرض کیا جبریل امین نے کہ کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں؟ فرمایا غم کے بارے میں اور ہم کے بارے میں۔ اے جبریل امین، میرے جانے کا وقت قریب ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، اللہ سے میں ملنے والا ہوں، لیکن ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے میرے جانے کے بعد میرے قرآن کے قاریوں کا کیا ہوگا؟ میرے جانے کے بعد میرے رمضان کے روزے رکھنے والے روزے داروں کا کیا ہوگا؟ مسجد میں نمازیں پڑھنے والے میرے نمازیوں کا کیا ہوگا؟ اے جبریل امین علیہ السلام اللہ سے پوچھ کر بتائیے کہ حاجی جو حج کرنے والے ہیں میری امت کی حاجیوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس وقت جو خوشخبری دی، یقین جانے ایسی خوشخبری سن کے انسان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے اور انسان کے ایمان کو ایک علیحدہ ہی روشنی مل جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت و امتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی امت کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یا محمد آپ کے لیے خوشخبری ہے، سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کے وسیلے سے ساری امتوں سے پہلے آپ کی امت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ وہ سلطنت ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ رتبہ ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ خالق کائنات نے فرشتوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی، فرشتوں کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے در پر جاؤ، اور محبوب علیہ السلام اتنے کریم بادشاہ ہیں، اتنے کریم نبی ہیں کہ آخری وقت میں بھی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، اپنی مال دولت، اپنے اسباب، اپنی اولاد، اپنا مکان، اپنا نوکری، سب کچھ بھول جاتا ہے، اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں میرے محبوب کو اس وقت بھی اپنی امت کی پڑی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام سے جان سے بھی بڑھ کر محبت کیا کرو۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جان سے بڑھ کر محبت کیوں کی جائے؟ What is reason behind this؟ اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اس دن اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کے جو لوگ ہوں گے حساب کتاب دینے والے، ان کے منہ پر مور لگا دے گا، بول نہیں سکیں گے۔ ہمارے یہ جو ہاتھ ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ کہ ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے، وہ بول نہیں سکیں گے۔ اس دن ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے جسم ہم سے بات کریں گے۔ ایمان سے بتاؤ کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ان کو سردیوں میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر گلوز پہنتے ہیں، ان کے لیے ڈیفرنٹ کائنڈ کی ہم لوشنز استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ آرام دیا جائے، اپنی باڈی کو کتنا آرام دیتے ہیں۔ لیکن جس دن ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کے حصے ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اس دن پیارے آقا علیہ السلام ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام سے جان سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری جان کے جو حصے ہیں وہ تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن اس وقت بھی ہمارے آقا ہمارے حق میں گواہی پیش کر رہے ہوں گے۔